اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خدا بند متعال کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کے ذریعے مجھ تک آؤ۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے سوال جو مومنین و مومنات کے ذہن میں ہوتے ہیں اور وہ پوچھنے سے گریز کرتے ہیں۔ جب کوئی مومن ہم سے پوچھتا ہے تو ہم اس کو ویڈیو کی شکل میں جو ہے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ دوسرے مومنین کے ذہن میں بھی اگر یہ سوال ہے تو یہ ان تک بھی پہنچ جائے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے بر صغیر میں، پاک و ہند میں ایک مشترکہ ماحول میں زندگی گزاری۔ انتہائی معذرت کے ساتھ بہت ساری رسم و رسوم اور بہت سارے قصے، کہانیاں، من گھڑت ایسے جو دین میں شامل ہو گئے، شریعت کا حصہ بن گئے جبکہ وہ نہیں تھے۔ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں، مومنین کے گھروں میں 10 بیویوں کی کہانی، چٹ پٹ بی بی کا معجزہ، لکڑہارے کا قصہ۔ 22 رجب کی نیاز ہوتی ہے تو اس پہ لکڑہارے کا قصہ پڑھا جا رہا ہے۔ کسی کو کوئی مشکل ہے، کوئی نظر مانتی ہے، میری ماں بہن منت مانتی ہے تو 10 بیویوں کی کہانی اور یہ چٹ پٹ بی بی کا معجزہ، اور یہ ساری چیزیں انتہائی معذرت کے ساتھ دین محمدی میں، شریعت میں، اہل بیت کی تعلیمات میں سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ گھڑی گئی ہیں، یہ شامل کی گئی ہیں۔ آپ خود ان کو پڑھ کر دیکھیں تو انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ایک معصوم کیسے 14 پوریوں کی خاطر ایک پورا خاندان تباہ کر سکتا ہے۔ معصومین علیہ السلام کون ہیں؟ جو رحمت للعالمین کے گھرانے سے ہیں، اور رحمت للعالمین کی زبان تو کلام ہی نہیں کرتی بغیر وحی کے۔ آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں خدا کی رحمت نظر آتی ہے، اور خدا تو وہ ہے جو انسان کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یہ گھرانہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے 14 پوریاں نہیں دی نظر میں، منت میں، تو اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کا برباد ہو گیا، اس کا بیٹا مر گیا؟ تو یہ چیزیں، قصے، کہانیاں ایسے نہیں ہیں میرے عزیزو۔ اس کے لیے اس کا نعم البدل ہمارے پاس موجود ہے، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ محمد و آل محمد نے اپنی تعلیمات میں ہمیں بہت ساری خوبصورت دعائیں جو ہے وہ تعلیم فرمائی ہیں۔ دعائے کمیل کو ہی دیکھ لیجئے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کمیل ابن زیاد نخعی کو تعلیم فرماتے ہیں۔ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے، کیا خوبصورت جملے ہیں۔ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے۔ یہ ان موجزوں کی بجائے اگر منت ماننی ہے تو خدا کے حضور نظر کرنا ہے تو ان چیزوں کی کیجئے، دعائے کمیل کی نظر دیجئے۔ اور اسی طرح دعائے توسل، ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ خدا کو راضی کرنے کا اہل بیت کے وسیلے سے۔ انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے۔ ان قصے کہانیوں کی بجائے آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کے آئیے۔ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو نظر کیجئے، میں خدا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دعائے توسل کی قرات کروں گا یا کروں گی، نظر دلاؤں گی مٹھائی پر، کسی چیز پر جو ہے بیٹھیں، اپنے اہل و عیال کو بٹھائیں، جس طرح یہ کہانیاں پڑھتے ہیں دعائے توسل کو پڑھیں۔ جس معصوم کا بھی تذکرہ آتا ہے، جس معصوم کا ذکر آتا ہے، اس کے مصائب کو یاد کیجئے، اس کے فضائل کو یاد کیجئے، اس توسل کیجئے اس معصوم کے ذریعے خدا کے حضور، تو دیکھیے آپ کی دعائیں کیسے پوری ہوتی ہیں۔ حدیث کسا کو لے کے آئیے اپنی زندگی میں۔ جبرائیل سوال کر رہا ہے، پروردگارا من تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ تو جواب آتا ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کے شوہر نامدار ہیں، یہ اس کے بابا ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور جلالت۔ اس کو عربی کے ساتھ پڑھیے، اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، بیٹھیے، نظر دلوائیے، حدیث کسا کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے، دعا توسل کو شامل کیجئے، دعائے کمیل پڑھیے۔ اسی طرح زیارت آل یاسین، اپنے وقت کے امام کو یاد کیجئے، امام زمانہ۔ سلام پڑھ کے دیکھیے زیارت آل یاسین میں، اس آپ پر سلام ہو جب آپ رکوع کرتے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ قیام کرتے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ سجدہ کرتے ہیں۔ امام زمانہ کو یاد کیجئے۔ ان جھوٹے قصے، کہانیوں اور جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی بجائے اپنی زندگی میں دعائے توسل، دعائے کمیل، زیارت آل یاسین، حدیث قصا، زیارت جامعہ کبیرہ، ان چیزوں کو لائیے، ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے، کیسا لطف آئے گا زندگی میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔